اللہ رب العالمین نے اس کے بعد بیان فرمایا والشجر والدواب، والشجر درخت یہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتا ہے۔ میں نے پچھلی نشستوں میں اس بات کو کہا ہے، اور جب میں نے سورۃ السبا کی تفسیر کی تھی اس وقت میں نے ذکر کیا تھا کہ پوری کائنات اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے، سجدہ کرتی ہے، اس کی مطیع و فرما بردار ہے، اور تسبیح بھی بیان کرتی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، سب کی تسبیحات اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی چیز واضح ہو جاتی ہے، یعنی اس سلسلے میں بہت ہی آپ وکیپیڈیا میں دیکھ سکتے ہیں، گوگل وغیرہ میں سرچ کر کے، بہت بدیہی بات ہے، ایسے نہیں کہ بہت تحقیقی کام کی ضرورت ہے اس کو جاننے کے لیے، کہ متعدد وہ لوگ جو نباتیات کے ماہر ہیں انہوں نے مطلب تسبیحات کی آواز سنی پودوں سے، پیڑوں سے، اور ان کی اسلام لانے کا ذریعہ بنا وہ، سبحان اللہ۔ تو الشجر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الرحمن میں الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، یعنی یہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اب ان کے سجدے کی کیفیت کیا ہے یہ صرف اللہ جانتے ہیں، لیکن الشجر یہ بھی اللہ کے لیے ساجد ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہے، اور اس کی تسبیح بیان کرتا ہے کیسے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے۔ جیسے انسان کو اللہ نے ایک طرح کی صلاحیت دی ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کی صلاحیت دی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرے، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کریں۔ یعنی سجدہ کا ایک معنی یہ ہے کہ انقیاد، خضوع، الذل، یعنی اللہ نے انہیں جس کام کے لیے رکھا ہے اس کام کو انجام دے، وہ بھی سجدہ ہے، وہ بھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ لیکن جس طرح سے انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یا مان لیجیے کہ نماز کے علاوہ بھی دیگر بحثت ایک انسان اس طرح سے جیتا ہے جیسے اللہ نے اس کے لیے مکلف کیا ہے، تو اس طرح سے درخت بھی جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے مطیع و فرما بردار ہے، ساتھ میں وہ اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ۔ ایک حدیث آتی ہے درخت سے متعلق، ایک حیران کن، ایک صحابی کا خواب ہے وہ۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اپنے السنن کی ابواب سجود القرآن، ابواب سجود القرآن اور ابواب الدعوات دونوں میں لائے اس حدیث کو، حدیث ابن عباس، اور یہ حدیث سنن ماجہ میں بھی ہے، کتاب اقامت الصلاۃ و سننھا میں حسن درجے کی حدیث ہے، شیخ البانی نے حسن کہا اس حدیث کو۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، رأیتنی اللیلۃ وانا نائم، میں رات میں سویا ہوا تھا اور خواب میں نے ایک چیز دیکھی، میں نے کیا ہے کہ کأنی اصلی خلف شجرۃ، میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، فسجدت، جب میں نے سجدہ کیا، میں خواب میں نماز پڑھ رہا ہوں میں ایک درخت کے پیچھے، فسجدت، جب میں نے سجدہ کیا، فسجدت الشجرۃ لسجودی، میرے سجدے کی بنیاد پر اس درخت نے بھی سجدہ کیا اللہ کے لیے، اللہ کے حضور۔ اور یہ میرے لیے حیران کن بات تھی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں جو ایک اور چیز یہ محسوس کیا، میں نے اس درخت سے کہ سمعتها وهي تقول، اب حالت سجدہ میں وہ درخت بھی ہے، اور وہ درخت کیا کہہ رہا ہے حالت سجدہ میں؟ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا، اے اللہ میرے اس سجدے کو مطلب ایک اجر لکھ دے، اس کے لیے میں ماجور ہو جاؤں، اس پر میرے لیے ایک اجر لکھا جائے۔ وضع عنی بہا وزرا، مجھے جس شکل میں، جس انداز میں تو نے بنایا ہے، اس پر کسی طرح کا کوئی بوجھ ہو تو اس بوجھ کو تو وہاں سے ہٹا دے، میرے لیے رحمت بنائے، میں خود ذاتی طور پر رحمت رہوں، اور جو ہے مطلب میرے لیے انعامات رہیں، میں مطلب نفع بخش رہوں، میں میرے اوپر کسی طرح کا کوئی بوجھ نہ ہو، کسی بھی قبیل کا، جو ایک درخت کے لیے ہو سکتا ہے۔ اور کہا کہ وَجْعَلْهَا لِي عِندَكَ ذُخْرًا، میرے اس سجدے کو تو ذخیرہ آخرت کر دے، میرے لیے اجر کا باعث بنا دے۔ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ داؤد، داؤد علیہ السلام کے سجدوں کو، ان کی عبادتوں کو جب انہوں نے مطلب تیرے لیے سامنے سجدے میں جو پڑ گئے نا ایک حادثے کے بعد، تو جس طرح سے تو نے ان کی توبہ کو قبول فرمائی، ان کے سجدے کو قبول فرمائی، اے اللہ تو میرے سجدے کو بھی قبول فرما۔ یہ بات کہی اس درخت نے حالت سجدہ میں۔ اب وہ صحابی نے اپنا خواب سنایا تھا نا ان کو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اب نتیجہ بتاتے ہیں، کہا کہ فقرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم السجدۃ، آپ علیہ السلام نے آیت سجدہ
کی تلاوت فرمائی، فسجد، تو آپ سجدے میں چلے گئے. پھر کیا ہوا؟ سمعتہ وہو یقول مثل ما اخبرہ الرجل عن قول الشجرہ. وہ صحابی نے درخت سے متعلق جو خبر دینا کہ درخت نے کیا دعا پڑھی، وہی دعا اللہ کے رسول نے حالت سجدہ میں پڑھی جب آیت سجدہ کی تلاوت کیا آپ نے. سبحان اللہ العظیم. یہ حسن درجے کی حدیث ہے، قابل احتجاج. تو یہ درخت سے متعلق بات تھی. اب درخت کا بالذات ذکر کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ خود اللہ کا مطیع فرما بردار ہے، لیکن اگر آپ سیاق سے دیکھیں گے کہ چاند کا، سورج کا، ستاروں کا اور پہاڑ کا جس قبیل سے اللہ نے ذکر فرمایا کہ ان کو معبود بنا لیا جاتا ہے، درخت سے متعلق بھی ابن عطیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ چونکہ شجر کو بھی جو ہے معبود بنایا جاتا ہے، لکڑی کو بھی معبود بنایا جاتا ہے. جیسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں شجر کو، حجر کو، تو جس طرح سے شجر کو معبود بنایا جاتا ہے اسی قبیل سے اللہ نے اس کا بھی بالذات ذکر فرمایا کہ یہ کیسے معبود ہو سکتا ہے. یہ خود اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ ریز ہے، یہ خود اللہ رب العالمین کا مطیع فرما بردار ہے. تو یہ بات قاضی ابن عطیہ نے کہی رحمہ اللہ.